اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سامعین و مشاہدین الکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج آپ کی خدمت میں کیرولے کے حوالے سے، اور اگر جبیرہ نجس ہو تو اس کا حکم کیا ہے اس حوالے سے، اگر کہیں پہ جلی ہوئی جگہ ہے تو اس کا حکم کیا ہے، آپ کی خدمت میں آج ان 3 احکام کو بیان کریں گے۔ سب سے پہلے کینولا کے حوالے سے، اگر کینولا کلائی سے آگے ہے جس کو موضع تیمم کہتے ہیں یا تیمم والی جگہ پہ ہیں، تو ایسے صورت میں الگ حکم ہے۔ اگر کلائی کے بعد ہے جو موضع تیمم نہیں ہے، یعنی تیمم والی جگہ نہیں ہے، تو اس کا الگ حکم ہے۔ سب سے پہلے آتے ہیں، اگر کلائی سے پچھلے حصے میں کینولا لگا ہوا ہے تو اس کا حکم کیا ہے۔ سب سے پہلے اگر کینولا ہٹا کے آپ وضو کر سکتے ہیں، زحمت نہیں ہے، مشقت نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس کو ہٹا کے وضو کریں گے عادی طریقے پہ۔ لیکن بار بار کینولا لگانا مشقت ہے، زحمت ہے، نہیں کر سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں اگر کینولا کلائی کے پچھلے والے حصے پہ ہے، ذرا پہ ہے، تو ایسی صورت میں یہ حکم جبیرہ نہیں رکھتا ہے، بلکہ آپ کے اوپر تیمم کرنا واجب ہے۔ آپ تیمم کریں گے اور نماز پڑھ لیں گے۔ اگر کینولا تیمم والی جگہ پہ ہے، کلائی سے آگے ہے، تو ایسی صورت میں آپ کے اوپر وضوء جبیرہ بھی کرنا ہے اور تیمم بھی کرنا ہے۔ جہاں تک پانی پہنچانا ممکن ہے وہاں تک پانی پہنچانا ضروری ہے، اور اس کے بعد آپ تیمم بھی کریں گے، دونوں کریں گے، تیمم بھی کریں گے اور وضو بھی کریں گے۔ اب آتے ہیں، اگر جبیرہ نجس ہے، جو پٹی زخم کے اوپر یا فوڑے کے اوپر یا ٹوٹی ہوئی ہڈی کے اوپر جو پٹی لگی ہوئی ہے یا جو دوا ہے وہ نجس ہے، تو اس کا حکم کیا ہے۔ پچھلے مسائل میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جبیرے کا حکم جو پاک ہو تو، لیکن اب آج جو ہے آپ کی خدمت میں بیان کریں گے کہ اگر جبیرہ نجس ہے یا جو دوائی ہے وہ نجس ہے تو اس کا حکم کیا ہے۔ سب سے پہلے اگر اس کو ہٹانا ممکن ہے تو ہٹا لے، یا اس کو پاک کرنا ممکن ہے تو پاک کر لے، اور اس کو پاک کرے، اور اس کو ہٹانا ممکن ہے تو ہٹا لے۔ اگر یہ ممکن نہیں ہے تو ایسے صورت میں کوئی پاک کپڑا اس کے اوپر، اس جبیرے کے اوپر، اس دوائی کے اوپر یا اس پٹی کے اوپر اس طرح رکھ لے کہ وہ اس جبیرے کا جز شمار ہو، اس کا حصہ شمار ہوتا ہو، تو ایسی صورت میں آپ اس کے اوپر کوئی پاک کپڑا رکھ لے اور اس کے اوپر مسح کر لے، اس کے اوپر ہاتھ پھیرا لے، تو آپ کا وضو صحیح ہوگا۔ اس کے ایک شرط ہے جو ابھی بیان کیا، کہ وہ اس جبیرے کا، اس پٹی کا، اس دوائی کا حصہ ہوتا ہو، وإلا اوپر رکھنے کے بعد ہٹ جاتا ہے تو یہ صحیح نہیں ہے۔ اگر ممکن نہیں ہے اس طرح کوئی حصہ، کوئی چیز اس کے اوپر کوئی پاک کپڑا رکھ کے اس کا جز شمار ہو، اس کا حصہ شمار ہو، یا اس کو ہٹانا یا پاک کرنا ممکن نہیں ہے، تو ایسے صورت میں صرف اطراف کو دھوئیں گے اور اسی پہ اکتفا کریں گے، کیونکہ یہ جبیرہ نجس ہے، اس کے اوپر آپ ہاتھ پھیرا نہیں سکتے ہیں۔ یہ اس صورت میں ہے کہ جب جبیرہ، جو دوائی، جو پٹی جو زخم کے اوپر ہے وہ زیادہ نہ ہو مقدار متعارف سے۔ اگر مقدار متعارف سے زیادہ ہے اور ہٹانا بھی ممکن نہیں ہے تو اس صورت میں الگ حکم ہے۔ ہٹانا کیوں ممکن نہیں ہے؟ خود زخم کے لیے ضرر ہے یا نہیں ہے؟ اگر خود زخم کے لیے ضرر ہے تو ایسے صورت میں آپ کے اوپر وضوء جبیرہ معین ہوگا، لیکن اگر زخم کے لیے نہیں ہے بلکہ اطراف کے لیے مضر ہے تو ایسے صورت میں آپ کے اوپر تیمم کرنا پڑے گا۔ اگر وہ جو جبیرہ ہے یا جو دوائی ہے وہ مواضع یا تیمم والی جگہ پہ نہیں ہے، تو وإلا اگر تیمم والی جگہ پہ ہے تو وضوء جبیرہ بھی کرنا پڑے گا اور تیمم کرنا بھی پڑے گا۔
اور تیسرا مسئلہ، آیا جلی ہوئی جگہ کو جبیرہ کے ساتھ ملحق کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا ہے؟ اگر کسی کے ہاتھ جل جائے یا پیشانی پہ اگر پیشانی جل جائے تو اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم یہ ہے، اگر وہ کھلی ہوئی ہے وہ جلی ہوئی جگہ تو اس کا الگ حکم ہے، اگر اس کے اوپر دوائی وغیرہ لگی ہوئی ہے تو اس کا الگ حکم ہے۔ اگر وہ جگہ کھلی ہوئی ہے اور پانی اس کے لیے ضرر ہے تو اس صورت میں آپ کے لیے تیمم کرنا پڑے گا، کیونکہ جو جبیرہ کا مسئلہ بیان ہوا ہے وہ زخم یا ٹوٹی ہوئی ہڈی یا پھوڑا ہو تو وہاں پر بیان ہوا ہے۔ لیکن اگر جلی ہوئی جگہ ہے اور اس کے اوپر دوا لگی ہوئی ہے تو اس صورت میں اس کے اوپر پھر احکام جبیرہ جاری ہوں گے۔ یہ وضاحت ضروری ہے کہ اگر وہ جگہ جہاں پر جلی ہوئی ہے اور وہ کھلی ہوئی جگہ ہے، اس کے اوپر کوئی دوائی نہیں ہے تو ایسے صورت میں ضروری ہے کہ آپ تیمم کریں گے۔ لیکن جلی ہوئی جگہ ہے اور اس کے اوپر دوائی وغیرہ ہے تو ایسی صورت میں احکام جبیرہ اس پہ جاری ہوں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔